وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ اس کی نماز مکمل نہیں ہوگی بلکہ اس نماز کو پھر سے لوٹانا یہ واجب ہوگا۔ سجدہ سہو کب کیا جاتا ہے؟ تو اس کے لیے جو بنیادی باتیں ہیں اس کو میں آپ کے سامنے رکھ دوں، پھر آنے والے مسائل کو آپ حضرات سنیں گے۔ سجدہ سہو نماز کے واجبات میں سے کوئی واجب بھول کر کے چھوٹ جائے، مثلا فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ ملانا اگر کوئی بھول گیا، یا سورہ فاتحہ کے بعد میں جو سورہ ملائی جاتی ہے وہ سورہ ملانا بھول گیا، تو ایسی صورت میں سجدہ سہو کر لینے سے نماز مکمل ہو جاتی ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کسی واجب کو اس کی جگہ سے آگے پیچھے آپ نے کر دیا، مثال کے طور پر سورہ پہلے کسی نے پڑھ دی اور الحمد شریف کو اس کے بعد میں پڑھا، تو یہ واجب آگے پیچھے ہو گیا، تو ایسی صورت میں بھی اگر سجدہ سہو آپ آخر میں کر لیں گے تو آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ ایسے ہی تیسری صورت یہ ہے کسی واجب کی ادائیگی میں ایک رکن یعنی 3 بار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ جو ٹائم لگا ہے نا 3 بار سبحان اللہ کہنے میں، اتنی اگر آپ نے تاخیر کر دی تو بھی سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر الحمد شریف پڑھنے کے بعد کوئی سوچتا رہ گیا کہ کون سی سورہ پڑھوں، کتنی دیر تک سوچتا رہ گیا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ جو ٹائم ہے نا آپ اس کو دیکھیں، اتنے ٹائم تک سوچتا رہ گیا، جتنی دیر میں 3 بار سبحان اللہ کہہ سکتا ہے تو بھی سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ چوتھی صورت کسی واجب کو کوئی 2 بار ادا کر دے، مثال کے طور پر سورہ فاتحہ کو فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں کوئی 2 بار پڑھ دے، یا مثال کے طور پر پہلی رکعت میں ہی کوئی 2 بار پڑھ دے، تو سورہ فاتحہ 1 بار پڑھنا واجب ہے، اگر کوئی واجب کو 2 بار کر دے تو ایسی صورت میں بھی سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ یہ 4 صورتیں ہوئی۔ 5ویں صورت یہ ہے کہ کسی واجب کو بدل دے، مثلا امام جہری نماز میں آہستہ سے قرأت کر دے، یعنی بلند آواز سے قرأت کرنی تھی آہستہ سے قرأت کر دی، یا آہستہ سے قرأت کرنی تھی بلند آواز سے قرأت کر دی، تو یہ واجب بدل گیا، تو ایسی صورت میں بھی سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ 6ٹھی صورت یہ ہے کہ نماز کے فرضوں میں سے کسی فرض کو اس کی جگہ سے ہٹا کر کے بعد میں ادا کرے، مثال کے طور پر پہلے سجدہ جو ہے وہ کر لے اور رکوع اس کے بعد میں کرے، جیسے رکوع کرنا بھول گیا، سجدہ پہلے کر لیا رکوع اس کے بعد میں کرا، تو یہ فرض جو ہے وہ اپنی جگہ سے ہٹ گیا، رکوع پہلے تھا اور سجدہ بعد میں تھا، یہاں پر فرض کو اس کی جگہ سے ہٹا دیا تو بھی سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ 7ویں اور آخری صورت یہ ہے کہ کسی فرض کو مقرر کر دے، یعنی جو چیزیں نماز میں فرض ہیں ان کو 1 بار کی بجائے 2 بار کر دے، جیسے مثال کے طور پر آپ اس کو یوں سمجھیں کہ 1 رکعت میں 1 رکوع کرنا چاہیے، کوئی 2 بار رکوع کر دے، تو ایسی صورت میں بھی سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ یہ جو 7 قاعدے میں نے آپ کے سامنے رکھے، ان قاعدوں کو آپ حضرات ہمیشہ یاد رکھیں، کیونکہ بعد میں جو چیزیں آ رہی ہیں وہ مسائل ہیں، اور سارے مسائل کو آپ حضرات یاد نہیں رکھ سکتے، تو یہ جو اہم پوائنٹ ہے، یہ جو ضابطے قاعدے اور اصول ہیں، ان 7 اصولوں کو آپ یاد رکھیں گے تو اگر آپ کو مسئلہ یاد نہیں بھی ہوگا تب بھی آپ جو ہے وہ سجدہ سہو واجب ہے کہ واجب نہیں ہے اسے اچھے طریقے سے سمجھ جائیں گے۔ جیسے مثال کے طور پر میں نے ابھی بتایا کہ کسی فرض کو اگر کوئی مقرر کر دے 2 بار کر دے 1 بار کی بجائے تو سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ اب آپ کو پتا ہے 1 رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں، آپ نے 3 کر دیے یا 4 کر دیے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ فرض 2 ہی تھے، میں نے بڑھا کر 3 یا 4 کر دیے تو سجدہ سہو واجب ہو گیا۔ تو یہ قاعدہ اور ضابطہ، یہ اصول ہے، آپ مسئلہ سب یاد نہیں رکھ پائیں گے لیکن قاعدے چھوٹے چھوٹے میں نے 7 قاعدے بیان کیے ہیں، ان 7 قاعدوں کو آپ یاد رکھیں گے تو پھر آپ اپنی نماز کو اچھے طریقے سے ادا کرنے پر قادر ہو جائیں گے۔ تو یہ 7 قاعدے یاد